ویلکم بیک۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں مال بردار جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے سنگاپور کے پرچم بردار کارگو جہاز پر حملے سے برج کو نقصان پہنچا۔ برطانوی میری ٹائم حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی بحریہ نے حملے سے چند گھنٹے قبل مخصوص راستوں سے گریز کی وارننگ دی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق تازہ حملہ آبنائے ہرمز کھولنے کے معاہدے کے لیے بڑا امتحان ہے۔ واقعہ عمان کے ساحل کے قریب پیش آیا، تحقیقات جاری ہیں۔ جمعرات کو پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے جہاز گزرنے کے لیے نیا راستہ مقرر کیا تھا۔ کہا گیا جہازوں پر لازم ہے وہ چینل 16 کے ذریعے ایرانی فورسز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے سفر کریں۔ خبردار کیا صرف وہی راستہ محفوظ ہے جس کا اعلان ایران نے کیا ہے۔ ایران سے رابطے کے بغیر کسی دوسرے راستے کا اعلان ناقابل قبول اور خطرناک ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلے نے تباہی مچا دی۔ 39 سیکنڈ کے وقفے سے آنے والے جھٹکوں نے عمارتیں مٹی کا ڈھیر بنا دیں۔ بجلی کے کھمبے اور درخت اکھڑ گئے۔ سڑکوں اور عمارتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اموات کی تعداد 188 ہو گئی۔ 10,000 سے زیادہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ملبے تلے دبے لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ امریکی صدر کا زلزلے سے متاثر وینزویلا کی مدد کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ مدد کے لیے تیار ہے، ہم اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا مشکل وقت میں وینزویلا کے عوام کے ساتھ ہیں۔ روس کی امدادی ٹیمز متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے امدادی کارروائیوں کے لیے 85 ماہرین کی ٹیم فوری وینزویلا بھیجی جا رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ، اسپین اور نیدرلینڈز کی حکومت نے بھی ریسکیو مشن اور امدادی سامان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے وینزویلا کی فوری امداد کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے کی سربراہ ایمی پوپ نے کہا ہے متاثرین کی ضرورتوں کا جائزہ لینے کے لیے ٹیمز متحرک کر دی ہیں۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کہ زلزلے سے تباہی اور جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا۔ امید ہے وینزویلا کے عوام اس سانحے کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا اس مشکل وقت میں وینزویلا کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی عوام کی طرف سے وینزویلا کی حکومت اور متاثرین سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے پر ٹول یا فیس قبول نہیں۔ ایران کو رقم منتقل نہ تعمیر نو کا منصوبہ ہے۔ خلیج تعاون کونسل وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا خلیجی ممالک کے ساتھ اچھی ملاقاتیں ہوئیں، خدشات پر بات ہوئی۔ خلیجی ملک چاہتے ہیں ایران سے مذاکرات میں انہیں اعتماد میں لیا جائے، سفارتی عمل میں انہیں شامل کریں گے۔ عمان سے تعلقات ٹھیک ہیں، عمان بھی ٹول کے حق میں نہیں۔ اجلاس میں مارکو روبیو نے کہا امریکہ خلیجی اتحادیوں کی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ بین الاقوامی آبی گزرگاہیں کسی ایک ریاست کی ملکیت نہیں ہوتی۔ Really good meeting with the Gulf countries. They've shared with us some very concrete concerns, ideas, and when I say concerns, I think the biggest concern is that they really just want to be informed every step along the way as we enter these negotiations at both the technical and political levels, and we want them to be involved. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll and the charges for the use of international waters, where of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Our relationship with Oman is fine. I mean, ultimately there's not going to be any fees or tolls. عمان نے امریکہ ایران معاہدے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ عمانی میڈیا نے بتایا ہے کہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کوئی ٹول یا ٹرانزٹ فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ پیش رفت بحرین میں خلیج تعاون کونسل اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے مشترکہ وزارتی اجلاس کے دوران سامنے آئی، جس میں عمانی وزیر خارجہ بدر البعوث سعیدی نے کہا کہ بطور ساحلی ریاست عمان بحری سلامتی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت آزادانہ جہاز رانی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن کی بحالی ممکن ہو سکے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر غالباف نے منجمد اثاثوں سے متعلق امریکی دعوے مسترد کر دیے۔ غالباف نے سوشل میڈیا پر لکھا امریکہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایران اپنی بحال شدہ رقم سے امریکی زرعی مصنوعات خریدے گا۔ غالباف نے یہ بھی کہا ایران صرف دہائیوں کے عدم اعتماد کی فصل کاٹ رہا ہے، امریکہ کے پاس برآمد کرنے کے لیے صرف ٹوٹے وعدے اور فضول باتیں ہی ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایسا ادارہ قائم کیا جائے گا جو ایران کے منجمد فنڈز کی نگرانی کر سکے گا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے CNBC کو انٹرویو میں بتایا کہ فنڈز کی نگرانی کے لیے امریکی محکمہ خزانہ دوحہ میں آپریشنل سیل قائم کرے گا۔ ایران کے منجمد اثاثوں کا بڑا حصہ خوراک اور دواؤں کی خریداری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ایران کے معاملے پر برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی نے مایوس کیا. امریکی صدر ٹرمپ نے نیٹو سربراہ سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا ایران نے آبنائے ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے. امریکہ کو ایران کے پیسوں کی ضرورت نہیں. ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈ نہیں دیے. ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں. مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. بہت کم امکان ہے ایرانی اسکول میناب پر امریکی میزائل گرے ہوں. With Germany and France, we're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is not a good group. Not a good group at all. I don't think it's going to be us. I don't think it was us. There were a lot of missiles being fired at that time. نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کہتے ہیں کہ اٹلی نے اپنی سرزمین پر موجود امریکی اڈوں سے 500 امریکی طیاروں کی پرواز کو اجازت دی ہے. فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ پرواز کی اجازت کا مقصد ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کی حمایت تھا. یہ بھی کہا رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ میں فضائی ٹریفک میں کمی آئی کیونکہ وہاں ایندھن بھرنے والے طیاروں کی سہولت کے لیے ہوائی اڈے استعمال کیے گئے. اٹلی نے نیٹو چیف کا بیان مسترد کر دیا. اطالوی وزیر دفاع نے کہا اٹلی نے تکنیکی اور لاجسٹک سرگرمیوں کی اجازت دی تھی. ایران کے خلاف حملوں میں حصہ لینے والے نیٹو اور اس کے رکن ممالک کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کے بیان پر سخت رد عمل دیا. ایکس پر لکھا مارک روٹے کا بیان جنگ میں نیٹو کی فعال شمولیت کا واضح اور سنگین اعتراف ہے. یورپی اتحاد اور اس کے وہ رکن ممالک جو اس کارروائی میں شامل رہے انہیں اس کے نتائج کی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی. پاکستان واحد ملک ہے جس نے برادر اسلامی ملک پر حملے کی سخت مذمت کی ہے. اسلامی ممالک میں سے کسی اور ملک نے اس حملے کی مذمت نہیں کی. اسحاق ڈار نے کہا امریکہ اور ایران جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے وہ کام لیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں یہ کام ہوا جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن کے لیے انتھک کام کیا. پاکستان کا نام ساری دنیا میں گونج رہا ہے. آج دنیا پاکستان کو امن کے علم بردار کے نام سے جانتی ہے. پاکستان دنیا میں امن قائم کرنے والا ملک بن گیا. اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے ایران سے کشیدگی میں کمی کے لیے دوحہ میں مواصلاتی چینل قائم کرنے پر اتفاق ہوا ہے. برطانوی خبر رساں سائر انہرڈ کو انٹرویو میں بتایا ایران کی پاسداران انقلاب اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے حکام براہ راست ملاقات کر کے تنازعات حل کریں گے. یو اے ای نے بھی پاسداران انقلاب کے ساتھ پہلی بار براہ راست رابطے شروع کیے ہیں. مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا ہے. 5 یورپی ملکوں کے سربراہان کا جرمنی میں اجلاس. فرانس کے صدر، جرمن چانسلر، اٹلی، برطانیہ اور پولینڈ کے وزرائے اعظم شریک ہوئے. مشترکہ نیوز کانفرنس میں جرمن چانسلر نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی فریم ورک کا خیر مقدم اور سوئٹزرلینڈ میں فالو اپ مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں لیکن دفاعی پالیسی کے لیے تنہا کام کرنا غلطی ہوگی. برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پر فخر ہے. برطانیہ ایک بار پھر شائستگی، احترام اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہے. یورپ کے مختلف ممالک میں شدید گرمی جان لیوا ثابت ہو رہی ہے. فرانس میں ہیٹ ویو سے ہلاکتوں کی تعداد 52 ہو گئی. 80 سال میں پہلی بار درجہ حرارت 44 ڈگری کو چھو گیا. اسپین میں بھی پارہ 40 سے اوپر چلا گیا. ہیٹ سٹروک سے 2 افراد ہلاک ہو گئے. اٹلی کے 16 شہروں میں بھی شدید گرمی کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا. برطانیہ کے بیشتر علاقوں میں بھی ریڈ وارننگ جاری کی گئی ہے. برطانیہ میں بھی سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے. پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. ہزاروں اسکول بند، شہریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر. مانچسٹر میں ہمارے نمائندے زاہد نور ہمیں اس بارے میں مزید اپڈیٹ کریں گے. جی زاہد. یہ 3 دنوں سے برطانیہ میں سورج آگ برسا رہا ہے اور وسطی برطانیہ میں آج درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے. اس وقت ریڈ وارننگ جو ہے وہ ان پلیس ہے جس سے انسانی زندگیوں کو خطرہ ہے. 1650 سے زائد جو سکولز ہیں انگلینڈ کے اندر اور ویلز کے اندر 850 سے زائد سکول
متاثر ہوئے ہیں، جن کو یا تو مکمل بند رکھا گیا ہے یا پھر ان کو جلدی بند کر دیا گیا ہے۔ ٹرین سروس ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، موٹر ویز پر جو ٹریفک ہے اس کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو فیل ہے وہ یہاں پہ درجہ حرارت سے دگنی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ سردیوں کے مطابق بنایا گیا ہے۔ شہریوں کو خصوصی ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ دوپہر کے اوقات میں باہر نکلنے سے اجتناب کریں، بالخصوص سوئمنگ کے لیے پانی میں جانے سے اجتناب کریں، کیونکہ گزشتہ مہینے جو ہیٹ ویوز آئی تھی اس کے نتیجے میں 19 افراد جو ہے وہ نہاتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ I've got bad hay fever, which I think is affected by the hot weather. Keep inside, stay out of the sun. ویسے تو یہ جو وارننگ تھی یہ 4 دنوں کے لیے تھی، یعنی کہ آج رات 11 بجے ختم ہو جانی تھی، لیکن محکمہ موسمیات نے مزید ایک اور دن کے لیے اس کو بڑھا دیا ہے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کی تقریبات میں غسل کی تقریب ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، صوبائی وزیر بلال یاسین اور صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور پنجاب چودھری شافع حسین مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں عرق گلاب سے مزار کو غسل دیا گیا، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس کے موقع پر حجویری ہال میں پکچرز گیلری کا افتتاح بھی کیا۔ اسلام آباد میں نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے گزرنے کے بعد اپنی منزل امام بارگاہ اسنا عشری پہنچ گیا ہے۔ ARY نیوز کی نمائندہ فرار ربانی ہمیں مزید بتائیں گے۔ محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو کہ G62 امام بارگاہ اسنا عشری سے برآمد ہوا تھا اب اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ جو عزادار اس جلوس میں شامل تھے اب وہ واپس آنا شروع ہو گئے اور امام بارگاہ کی طرف انہوں نے رخ کرنا شروع کر دیا، جہاں پر مجلس عزا بھی برپا کی جائے گی اور شب بیداری بھی کی جائے گی۔ اس وقت ایک بڑی تعداد میں جو عزادار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جلوس سے واپس آ چکے ہیں۔ یہاں پر اگر اوور آل دن بھر کی بات کی جائے تو دن بھر یہاں پر سیکیورٹی کے بھی ہم نے خاصے سخت انتظامات دیکھے۔ ایک بڑی تعداد میں جو پولیس کے افسران ہیں، جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ یہاں پر موجود رہے، جن کی جانب سے جلوس کی نگرانی بھی کی گئی۔ مقامی راستوں سے ہوتا ہوا یعنی G6 سے ہوتا ہوا، میلوڈی سے ہوتا ہوا، اور میلوڈی میں ہی شہید چوک پر نماز مغربین ادا کرنے کے بعد یہ جلوس یہاں پر واپس آیا۔ پورے راستے میں عزاداری بھی ہوتی رہی، ساتھ ہی ساتھ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اب وہ اختتام پذیر ہو گیا اور 10 محرم الحرام کا جلوس وہ پنڈی سے برآمد ہوگا۔ لاہور میں عاشورہ کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہو گیا۔ عزاداروں کی کثیر تعداد جلوس میں موجود ہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ جلوس برآمد ہونے سے پہلے ذاکرین نے مجالس عزا میں مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مزید بتا رہے ہیں خواجہ نصیر۔ عاشورہ کا مرکزی جلوس لاہور کی نثار حویلی سے برآمد ہو چکا ہوا ہے، جہاں پر عزاداروں کی کثیر تعداد جو ہے 61 ہجری کی عظیم الشان جو اسلامی قربانی ہے، جس میں امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس وقت جو عزادار ہیں وہ عزاداری کر رہے ہیں۔ اس وقت سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات یہاں پر نثار حویلی کی جانب کیے گئے۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزٹ کیا، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری پنجاب تھے، وہ بھی یہاں پر آئے اور مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا ہے۔ وہ جلوس اپنے روایتی راستوں پر گشت کر رہا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ براہ راست CCPO لاہور اور DIG جو ہے وہ جلوس کو دیکھ رہے ہیں۔ جلوس کے راستے میں آنے والے تمام راستے، تمام سڑکیں، تمام گلیاں انہیں خاردار تارے اور رکاوٹیں لگا کے بند کر دیا گیا ہے، اور لاہور کا یہ جو مرکزی جلوس ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے نکل چکا ہوا ہے اور کل شام کربلا گامے شاہ پہنچ کر یہ اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے نکلنے والا نویں محرم الحرام کا جلوس اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ جلوس نے خیمہ سادات پہنچ کر مغربین ادا کی ہے۔ احمد کھوکر مزید بتائیں گے۔ شب ذوالجناح کا نویں محرم کا مرکزی جلوس جو ہے وہ لاہور کے علاقے اسلام پورہ آخری بس اسٹاپ نقوی امام بارگاہ سے جو ہے وہ صبح 9 بجے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستے اسلام پورہ سیکٹریٹ پرانی نارکلی سے ہوتا ہوا خیمہ سادات پہنچتا ہے۔ خیمہ سادات میں نماز مغربین ادا کی گئی اور اس کے بعد مجلس جو ہے وہ برپائی۔ جلوس جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن ہوا۔ سیکیورٹی کے بھی جو ہے وہ سخت ترین انتظامات جو ہے وہ کیے گئے تھے۔ 5000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات تھے۔ جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد جو ہے وہ موجود تھی اور ماتمداری اور عزاداری کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہا۔ اب جو ہے جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پانڈو اسٹریٹ نقوی امام بارگاہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔
شہدائے کربلا کی یاد میں ایران سمیت کئی ممالک میں مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ ایران کے شہروں تہران، اردبیل، کرج، یزد اور انجان میں جلوس نکالے گئے۔ عزاداروں نے نوحہ خوانی کی۔ نیو یارک میں بھی جلوس نکالا گیا۔ مانچسٹر میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ بحرین اور روس کے جنوبی علاقے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جلوس نکالے گئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں ناکام ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو آزاد کشمیر بلانے کا مطلب پی پی کا اپنی ناکامی کا کھلا اعتراف ہے۔ پیپلز پارٹی خود آزاد کشمیر انتخابات ملتوی کرانا چاہتی تھی۔ جمہوری طریقہ یہی ہے کہ الیکشن کے بعد آزاد کشمیر میں مہاجر سیٹوں کا معاملہ حل کر لیں۔ خدا آصف نے کہا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد میں زیادہ آپشنز نہیں، ہمارا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد مجبوری کا اتحاد ہے۔ کام کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا، لیکن ان کی حکومت ہے، پچھلی دفعہ بھی ان کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، وہاں پہ وہ بتائیں کہ ان کی حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک سوال ہے، بچول خان میٹھے چول خان بیٹھے تھے۔ آپ کے خیال میں کیا مولانا صاحب کو انوالو ہونا چاہیے؟ اگر پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت جو ہے وہ سرنڈر کر چکی ہوئی ہے اور باہر سے لوگ جا کے، پاکستان سے لوگ جا کے اگر وہاں پہ نیگوشیٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہوئی ہے اور اس کو ریسکیو کرنے جائیں گے نا پھر ہم۔ Then they might as well resign، یعنی کہ پھر اپنی گورنمنٹ کی ناکامی مان لیں اگر مولانا صاحب کو مانے، بالکل مانے، میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے، but they want to stick to power۔ اور وہ الیکشن بھی جو ہے ڈیو ڈیٹ پہ نہیں چاہتے تھے۔ اس سارے چکر کے اندر وہ 6-7 مہینے کا چونٹا ایک اور لینا چاہتے سن۔ مجبوری کا الائنس ہے کہ محبت کا الائنس ہے، اتنا تو بتا دیں۔ نہیں، سیاسی الائنسز میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، محبت کا الائنس بھی ہوتا ہے، مجبوری بھی، اس کا ایلیمنٹ جو ہے اس میں مجبوری کا چورن بھی ہوتا ہے، محبت کی گرمی شرمی بھی ہوتی ہے۔ آپ دونوں کے پاس آپشن ہے کہ اپنی مرضی سے یہ الائنس توڑ سکے بغیر پوچھے؟ آپشنز آر ڈیفینیٹلی لمیٹڈ، یو نو، دے آر اوپن آپشنز نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی لمیٹڈ، یو نو۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے، بات بلدیاتی انتخابات کی ہو تو بلاول بھٹو کا مطالبہ درست ہے۔ لاہور اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جلد سے جلد ہونے چاہیے، لیکن کراچی کے گزشتہ بلدیاتی انتخابات کی طرز پر الیکشن کرانے سے نہ کرانا بہتر ہوگا۔ کوئی تفصیل جاننا چاہے تو حافظ نعیم الرحمان یا خالد مقبول صدیقی سے پوچھ لے۔ ترجمان حکومت سندھ سعدیہ جاوید کا کہنا ہے، سعد رفیق نے بلاول بھٹو کے موقف کی تائید کر کے اپنی قیادت کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ پنجاب میں بروقت بلدیاتی انتخابات نہ کرانا نون لیگ قیادت کی بڑی ناکامی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ایسا بااختیار بلدیاتی نظام قائم کیا جائے جسے ماڈل کے طور پر اپنایا جائے۔ نئے بلدیاتی نظام میں اختیارات، وسائل، فیصلے حقیقی نمائندوں کے پاس ہوں۔ میں نے بانی کا کوئی پیغام وصول کیا نہ جاری کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق خبروں پر وضاحتی بیان۔ کہتے ہیں بانی یا بشرا بی بی کی بیرسٹر سیف سے ملاقات کی خواہش سے متعلق کوئی اطلاع نہیں۔ بیرسٹر صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کسی بھی رابطہ کاری سے لا علم ہوں۔ بانی یا بشرا بی بی کی جانب سے اس معاملے پر کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ اسلام آباد کے ایک گھر سے انسانی اعضاء اور مبینہ انسانی گوشت ملا۔ ایف آئی اے نے اطلاع پر سیکٹر F71 میں گھر پر چھاپہ مارا۔ ذرائع نے بتایا کہ انسانی اعضاء کی مبینہ اسمگلنگ میں ملوث 5 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار افراد میں سے 3 غیر ملکی شہری ہیں۔ گھر سے مختلف انسانی اعضاء اور مبینہ طور پر انسانی گوشت بھی برآمد ہوا۔ انسانی اعضاء کو فورنزک جانچ کے لیے بھجوا دیا گیا۔ پاکستانی شہری غیر ملکیوں کے ساتھ بطور ڈرائیور اور سپلائی ورکر کام کر رہے تھے۔ ایف آئی اے نے تمام ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ پشاور میں زیادتی کے معاملے کا فیصلہ کرنے والے جرگہ ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ وڈبیر میں 3 ملزمان نے مبینہ طور پر لڑکی سے اجتماعی زیادتی کی۔ جرگے نے ایک ملزم کی لڑکی سے شادی اور رقم دینے کا فیصلہ سنایا۔ پولیس کے مطابق واقعہ چند ماہ قبل پیش آیا تھا۔ معاملہ مقامی جرگے میں گیا۔ جرگے نے فیصلہ کیا ملوث ملزمان میں سے ایک متاثرہ لڑکی سے شادی اور اس کے والد کو رقم ادا کرے گا۔ بعد میں رقم پر تنازع پیدا ہونے پر لڑکی کے والد نے پولیس سے رجوع کیا۔ سوات میں ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے 2 ملزم گرفتار کر لیے ہیں۔ شہزاد عالم سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ شہزاد، کیا بتانا ہے پولیس کا مزید؟
جی بالکل اس طرح کہ یہ ایبٹ آباد کی 16 سالہ لڑکی ہے جس کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے، اور جب میری بات ہوئی پولیس سے تو ان کا کہنا ہے کہ 16 سالہ عائشہ جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، جبکہ 2 ملزمان جن کا تعلق پشاور سے وہ بائی پاس پر مقامی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور جب لڑکی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد ان کو نشہ اور اشیاء کھلا کر، جس کے بعد ان کی حالت غیر ہو گئی اور ان کو مقامی اسپتال پہنچا کر وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ تو پولیس نے CCTV کیمروں کی مدد سے جو ملزمان ہے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے پوری طور پر ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق جو 16 سالہ عائشہ ہے وہ اسکول کی طالبہ بتائی جا رہے اور ان کے ساتھ اسکول بیگ بھی تھا۔ جی آپ کا شکریہ شہزاد تفصیلات کے لیے۔ فیصل آباد میں 7 سالہ شکیل کے قتل کا ملزم رشتہ دار علی رضا گرفتار۔ پولیس نے بتایا 16 سالہ ملزم نے گالی دینے کی رنجش پر رسی سے گلا گھونٹ کر بچے کی جان لی۔ تھانہ ٹھیکری والا میں بچے کے اغوا کا مقدمہ درج تھا۔ سرلی کے علاقے کے محنت کش سلیم کا دوسری جماعت کا طالب علم بیٹا شکیل منگل کو لاپتہ ہوا۔ اگلے روز لاش ہمسائے کے بند گھر کے باتھ روم سے ملی۔ پولیس نے مقتول کے رشتہ دار علی رضا کو حراست میں لیا۔ دوران تفتیش ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم نے بتایا شکیل نے گلی میں کھیلتے ہوئے گالی دی تھی، وہ اسے ہمسائے کے بند مکان میں لے گیا اور رسی سے گلا گھونٹ دیا۔ CPO نے پولیس ٹیم کو 1 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی توانائی شعبے میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ استنبول میں اعلیٰ سطح کی مشاورت کے دوران مختلف اداروں کا اتفاق ہوا۔ یادداشتوں کا مقصد توانائی شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا بجلی کی فراہمی میں ترقی اور خدمات کے ضوابط پر مشترکہ تعاون ہوگا۔ پاور سسٹم آپریشن اور ٹرانسمیشن منصوبہ بندی کو بہتر بنایا جائے گا۔ بجلی کی تقسیم کے شعبے کے انتظام اور ڈیجیٹلائزیشن پر خصوصی تعاون کیا جائے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے RY نیوز۔